السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو نیا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے، اتحادی حکومت نے، اس کے حوالے سے، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں کہ کیا اس بجٹ سے پاکستان کا موجودہ جو معاشی بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا پاکستانی معیشت جو ہے جس دلدل میں گری ہوئی ہے اس میں ہے اس سے نکل آئے گی؟ کیا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات مل جائے گی یا اس کے اندر کوئی کمی آئے گی؟ ان کی جو معاشی بدحالی ہے کیا اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوگی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا ہم آج سوال جو ہے وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ویلاگ پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حکومت نے 9 جون کو 14,460 ارب روپے کا نئے مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے تقریر کی، جو کہ ظاہر ہے ایک روایتی تقریر ہوتی ہے ہر وفاقی وزیر خزانہ کی جب وہ بجٹ پیش کرتا ہے، جس میں جو کچھ بہتر ہوا ہوتا ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے، اور جو کچھ خراب ہوا ہوتا ہے یا جو حکومت اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتی ہے تو اس کا الزام جو ہے وہ پھر پچھلی حکومت کو دیا جاتا ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی طرف سے جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اور جو فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں پاکستان میں جیسے سیاسی عدم استحکام ہے تو اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے اور حکومت اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اسی طرح کی تقریر جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے کی، اور اسحاق ڈار صاحب جب پریس کانفرنس کریں، وہ بجٹ تقریر کریں یا کوئی بھی بات کریں اکانومی کے حوالے سے، تو وہ دراصل 2013 سے 16-17 تک کی اپنی جو کارکردگی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اوپر زور دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ موجودہ جو کارکردگی ہوتی ہے اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے بلکہ پھر وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو 2022-23 کا مالی سال تھا اس کے اندر حکومت کی معاشی کارکردگی کوئی بہت اچھی نہیں رہی۔ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، شرح ترقی تھی پاکستانی معیشت کی، وہ صرف 0.3% تھی، اور بہت سارے ماہرین معیشت اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے نیگیٹو میں ترقی کی ہے، پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ نیگیٹو میں تھی، منفی میں تھی۔ تو اگر مان بھی لیا جائے 0.3% تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی معیشت میں ترقی نہیں ہوئی۔ اب حکومت کہتی ہے کہ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ جو سیاسی عدم استحکام تھا، جو عمران خان صاحب نے ہمیں چین نہیں لینے دیا، دوسری وجہ جو ہے وہ سیلاب تھی، لیکن اور تیسری وجہ جو ہے جو عالمی منڈی کے اندر روس یوکرین جنگ کی وجہ سے تیل کی، گیس کی، خوراک کی قیمتیں بڑھی تھی تو اس کا بھی اثر آیا، اور جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھی اور جس کی وجہ سے معاشی اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ یہ غالباً پاکستان کی تاریخ کا پہلا مالی سال تھا جس میں ایک بھی جو ہدف ہے حکومت اپنا وہ پورا نہیں کر سکی۔ تو اس لحاظ سے تو یہ کوئی حکومت کے پاس بتانے کو بہت زیادہ کچھ نہیں تھا اپنی بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ صاحب کے پاس۔ اب انہوں نے جو ہے وہ اگلے سال کے لیے لوگوں کو امید دلانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عوامی بجٹ نہیں ہے، یہ عوام کا بجٹ نہیں ہے، یہ ایسا بجٹ نہیں ہے جو کہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرتا ہو یا اس کے اندر ان کے جو مسائل ہیں اس کے اندر کمی لے کے آتا ہو۔ مثلاً بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سے غربت کو کم کرنے کی جتنی بھی کوشش ہوئی ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 60% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے یا غربت کی لکیر کے ارد گرد زندہ ہے۔ لوگ غربت میں زندگی گزارے ہیں، پاکستان کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ غربت میں زندہ ہے، اور اس کے باوجود کہ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے فلاں جو ہے پروگرام شروع کیا ہے، فلاں جو ہے وہ پروگرام شروع کیا، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر نہیں پڑ رہے جس طرح سے وہ پڑنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو رقم مختص کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کا وہ امپیکٹ نہیں آ پاتا، اور دوسرا جب تک لوگوں کو غربت سے نکالنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو 2,000 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ جو ہے وہ دیں، اس سے بھی ان کو تھوڑی بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان کو ہنرمند بنائیں، آپ ان کو تعلیم دیں، آپ ان کو روزگار دیں تاکہ وہ غربت سے نکل سکیں، اس غربت کی دلدل سے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہے۔ اس بجٹ کے اندر بھی ایسا کچھ نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ پاکستان میں غربت جو ہے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو پچھلا مالی سال گزرا ہے
اس میں غربت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے مہنگائی کی۔ تو کیا یہ جو بجٹ پیش کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اس کے نتیجے میں کیا مہنگائی کم ہوگی؟ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 28.6% جو اس وقت مہنگائی کی شرح ہے اس سے مہنگائی کم ہو کے 21% پہ آ جائے گی۔ 21% بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت کوئی بھی اور ایسا ملک نہیں ہے جس میں اتنی مہنگائی ہو۔ سری لنکا جس میں پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہوتی تھی، اب وہاں بھی مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ ترکی جہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی تھی، 80% کے قریب مہنگائی تھی، وہ بھی کم ہو کے 42-43% کے قریب آ گئی۔ لیکن پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ویلاگز میں بار بار یہ بات بتا چکے ہیں، اس بات پہ زور دے چکے ہیں کہ مہنگائی میں جہاں سیاسی عدم استحکام کا تعلق ہے، جہاں عالمی منڈی کے اندر قیمتوں میں اضافے کا تعلق ہے، وہیں پہ پاکستان میں جو IMF کی شرائط کے تحت بجلی مہنگی کی ہے، گیس مہنگی کی ہے، اور جو چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کے نتیجے میں خام مال ڈالر مہنگا ہونے سے جو خام مال کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، امپورٹ مہنگی ہوئی ہے۔ جہاں یہ فیکٹرز ہیں وہاں جو نجائز منافع خوری ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی جو ہوس ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کی۔ ایک تو جینون مہنگائی ہے، دوسری مصنوعی مہنگائی ہے جو کہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے اور اپنے منافعوں کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، اور حکومت اس کا تدارک کرنے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام نظر آتی ہے۔ تو ایک تو مہنگائی میں فوری طور پہ کمی آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا اس بجٹ کے باوجود۔ دوسرا، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے اقدامات جو ہیں اس بجٹ کے اندر تجویز نہیں کیے گئے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پیسے رکھے گئے ہیں۔ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری اور IT انڈسٹری کے لیے تھوڑی بہت مراعات کا اعلان کیا گیا، لیکن اس سے کوئی بہت زیادہ روزگار پیدا ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں اس وقت۔ تیسرا، غربت۔ اس بجٹ میں اگرچہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں تھوڑا بہت اضافہ کیا گیا اور 400 ارب پہ چلا گیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے کہ جس سے پاکستان میں غربت جو ہے اس کے اندر کمی آ سکے، اور جو غربت کی دلدل میں لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ غربت سے نکالنے کے لیے لوگوں کو پاکستان میں معاشی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معیشت ہے اور جو معاشی ترقی ہے اس کو انکلوسیو بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کا فائدہ صرف پاکستان کی اشرافیہ کو نہ ہو، مٹھی بھر افراد کو نہ ہو، صرف امیروں کو نہ ہو، بلکہ پاکستان کے غریب عوام کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ تو بجٹ میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں پاکستان میں غربت کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، اور مہنگائی جو ہے اس کے اندر فوری طور پہ جو ہے وہ کوئی بڑی کمی نظر آئے گی۔ یہ بجٹ دراصل IMF کے فریم ورک کے اندر بنایا گیا بجٹ ہے، جس میں اگرچہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا 116 کے گریڈ تک، 30% اضافہ کیا گیا 17 سے 22 گریڈ تک، منیمم ویج جو ہے اسلام آباد میں اس کو جو ہے وہ 32,000 کر دیا گیا ہے، اور جو EOBI کی پینشن ہے، جو بڑھاپا پینشن جس کو کہتے ہیں، اس کو 8,500 سے 10,000 کیا گیا، حالانکہ اس کو 12 سے 13,000 تک جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے جو ہے اس حساب سے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ وہ اقدام ہے جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ریلیف جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو ملے گا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے جو کروڑوں محنت کش ہیں پاکستان میں، ان کے لیے جو ہے کوئی بڑے اقدامات تجویز نہیں کیے گئے۔ منیمم ویج ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، بہت کم فیکٹریاں ایسی ہیں جہاں پہ منیمم ویج ملتی ہے، ورنہ 18 سے 20,000 جو ہے وہ تنخواہ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، کہیں پہ اس سے بھی کم ملتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت لوگوں کی 1,500 تنخواہ بڑھ جائے گی، اس سے زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اس کے مترادف ہے۔ تو اس سے کوئی بڑا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ حکومت نے وہ اقدامات تجویز نہیں کیے جس کے نتیجے میں مہنگائی میں فوری طور پہ کمی آتی، اور پاکستان کے اندر جو معیشت کا اصل میں جو بجٹ کا اصل ہدف ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے وہ چلے، انڈسٹری چلے، کاروبار چلیں، لوگوں کی انکم کے اندر، لوگوں کی آمدن کے اندر اضافہ ہو۔ اس کے حوالے سے وہ اقدامات اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ یہ ایک روایتی بجٹ ہے، دفاع کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، غیر ملکی قرضے واپس کرنے اور اندرونی جو قرضے ہیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ واپس کرنے کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں، ترقیاتی اخراجات کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، وہ سب کچھ اس بجٹ میں موجود ہے، جو کہ ایک روایتی پاکستان کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اندر اضافہ بھی کیا گیا ہے۔
پینشن کے لیے پیسے رکھے گئے, تنخواہوں کے لیے رکھے گئے. اس طرح یہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں اس بجٹ کے اندر. سب سے بڑی جو رقم رکھی گئی ہے وہ ملکی اور غیر ملکی قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے رکھی گئی ہے. اس کے بعد دوسری جو بڑی رقم ہے وہ دفاعی اخراجات کے لیے ہے. تیسری بڑی رقم جو ہے وہ رکھی گئی ہے ترقیاتی اخراجات کے لیے, کیونکہ ظاہر سال بجٹ الیکشن کا سال ہے. ایم این اے ایم پی ایس کو جو ہے وہ ان کی منصوبوں کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں, جو کہ اگلے 2-3 ماہ میں بڑا حصہ اس کا خرچ کر دیا جائے گا, تاکہ لوگوں کی سڑکیں, گلیاں, نالیاں, یہ جو کام ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ کیے جا سکیں. تو یہ ایک بالکل آئی ایم ایف کے فریم ورک کے اندر آئی ایم ایف کو کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بڑی وائلیشن آئی ایم ایف کی نہ ہو. بہت بڑا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا گیا لوگوں کو اس بجٹ کے ذریعے. تو اس کے نتیجے میں اگلے 3-4 ماہ میں کوئی بڑی تبدیلی آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر. تو یہ بنیادی طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں, کیونکہ جو بحث جو ہے وہ بہت زیادہ, جو اکانومسٹ ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, جو ہمارے معیشت ہیں, وہ بہت زیادہ تکنیکی یا ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس بجٹ کے نتیجے میں ان کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری آنے کا امکان فوری طور پر نہیں ہے. الیکشن کے بعد اگر اگلی حکومت آتی ہے, وہ کوئی ایسی پالیسیاں جو ہے وہ نافذ کرتی ہے, ان پالیسیوں کو, معاشی پالیسیوں کو تبدیل کرتی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, تب تک آپ صرف اچھی نیت کی وجہ سے یا محض الفاظ کے گورکھ دھندے کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ پاکستان کے عوام کی زندگی جو ہے اس کو بہتر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پاکستان کو اپنی پالیسیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی جو ہے, معاشی پالیسیوں میں وہ تبدیلی کی ضرورت ہے, جو کہ اس بجٹ میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.